السلام علیکم۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو وہ تمہیں معاف کرے گا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ساری زندگی اس فکر میں گزر جاتی ہے لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی نہ آسان تھی نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھے اور مسکرایا بھی کرے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے، ہم پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ جس کی تعریف خدا کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ صبر آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ہوئی چیز ہو یا پھر چھوڑ کر گیا ہو انسان۔ صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو کچھ وقت عبادت کر کے مدد حاصل کرتے رہو۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ سفر میں راستہ کھونے سے پہلے وہ رویا تھا، جدا ہونے سے پہلے قضا ہی کر دیا اجلت میں ہم نے، وہ ایک سجدہ ادا ہونے سے پہلے۔ احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کرتے، خوشی کو زیادہ۔ خدا عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر تکبر کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ اور فجر کی نماز تو اللہ سے وفا ہے۔